بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں یا جو میری مائیں اور بہنیں حج پہ جا رہی ہیں یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا جا رہی ہیں، ان کے لیے مسائل حج کے اور عمرے کے بالکل ترتیب سے میں بیان کر رہا تھا، تو وہ ضرور سنیں اور اس پہ ضرور عمل کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حج بھی قبول ہو جائے گی اور عمرہ بھی اللہ رب العزت انشاءاللہ قبول کر لے گا۔ اور میرے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ جس طرح یعنی معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں سے پیٹ کے باہر آتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس طرح حج کرنے والا بھی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر اب یہ بات سمجھیں کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور ان رکعتوں کا پڑھنا واجب ہے، چاہے طواف نفلی ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جب طواف سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، اور یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے اگرچہ طواف نفلی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان کا مقام ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، یعنی مقام ابراہیم اور بیت اللہ شریف اس بندے کے درمیان میں آ جائے اور بندہ ان کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ اس جگہ پر بندہ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھے، اور جب طواف سے فارغ ہونے کے بعد اس مقام کی طرف آ رہا ہے یا کوئی مائی آ رہی ہے تو یہ دعا پڑھتے ہوئے آئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور جب 2 رکعت پڑھے تو پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اگر مقام ابراہیم کے پیچھے نہ پڑھ سکے تو حرم میں جہاں چاہے پڑھ لے، ان کے پڑھنے کے لیے سب سے افضل جگہ جو ہے نا مقام ابراہیم ہے، پھر حتیم کے اندر ہے، پھر بیت اللہ کے قریب ہے، جہاں موقع ملے وہاں پڑھ لے، پھر اس کے بعد مسجد حرام ہے، پھر جہاں جگہ ملے، اس کے بعد حد حرم ہے۔ اگر حرم میں نہ پڑھی جائے تو جدہ پہنچ گیا یا وطن چلا گیا تو جہاں یاد آ جائے وہیں ادا کر لے۔ ادا کیے بغیر یہ اس کے ذمہ سے 2 رکعت ساقط نہ ہوگی۔ یہ بات اچھی طرح یاد کر لے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ چیز آپ کو کام آئے گی۔ اب طواف کے فارغ ہونے کے بعد کیسے رکعت پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔